ایک گاؤں تھا، اس میں چند ہی گھر تھے۔ اس گاؤں میں ایک قبرستان تھا اور اس قبرستان کے قریب ایک مال فارم تھا۔ فارم کا مالک اکثر باہر رہتا تھا۔ اس نے اپنا فارم ایک ملازم کے ہاتھ سونپا ہوا تھا۔ قبرستان سے تھوڑا آگے چند گھر بھی تھے۔ فارم میں مال اتنا زیادہ تھا کہ ملازم کو کام کرتے کرتے رات کے 12-1 بج جایا کرتے تھے۔ ایک دن گاؤں میں 70 سالہ بزرگ فوت ہوا۔ اس کو جنازے کے بعد دفنا دیا گیا۔ رات ہو گئی۔ رات کے 12 بجے ملازم اپنے فارم پر کام کر رہا تھا۔ اس نے کسی کو قبرستان کی طرف جاتے دیکھا۔ وہ تھوڑا سا پریشان ہو گیا کہ اس وقت کون جا رہا ہے۔ اس نے سوچا کہ شاید کوئی گاؤں سے باہر گیا ہو اور آج واپس پہ لیٹ ہو گیا ہو اور اس قبرستان کے راستے وہ اپنے گھر جا رہا ہو۔ یہ سوچنے کے بعد ملازم اپنے کام پر مصروف ہو گیا کہ کل جو بزرگ فوت ہوا ہے، رات کو کسی نے اس کی قبر کے ساتھ چھیڑخانی کی ہے۔ جیسے ہی ملازم نے یہ بات سنی تو اس کے دماغ میں رات والا بندہ آیا۔ گاؤں کے بزرگوں نے کہا یہ کسی جانور کا کام لگتا ہے، تو ملازم نے یہ بات سن کر رات والی بات کسی کو نہ بتائی اور چپ ہو گیا۔ تقریباً 22 دن کے بعد گاؤں میں ایک بار پھر فوتگی ہوئی۔ اسی رات تقریباً 1 بجے ملازم نے کسی کو قبرستان کی طرف جاتے دیکھا۔ اس بار ملازم اس کے پیچھے گیا۔ ملازم نے تھوڑا سا آگے ہو کر دیکھا تو وہ کوئی عورت تھی۔ اس نے کالے رنگ کا برقع پہنا ہوا تھا اور وہ قبرستان کی طرف جا رہی تھی۔ ملازم نے سوچا کہ عورت اس ٹائم کہاں جا رہی ہے، لیکن کہیں عورت غلط نہ سمجھ لے، تو اس نے آگے جانا مناسب نہیں سمجھا اور واپس آیا اور سو گیا۔ لیکن صبح اس نے گاؤں والوں سے پھر سنا کہ قبر کے ساتھ پھر کسی نے چھیڑخانی کی ہے۔ یہ بات گاؤں میں آگ کی طرح پھیل چکی تھی۔ گاؤں والوں نے کہا کوئی مسئلہ ضرور ہے۔ کچھ لوگوں نے قبر کھود کر دیکھنا چاہا کہ قبر میں مردہ موجود ہے کہ نہیں، لیکن وہاں کے بزرگوں نے ایسا کرنے سے منع کر دیا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ملازم نے سوچا ہو نہ ہو یہ اسی عورت کا کام ہے جو مجھے فوتگی کی رات قبرستان کی طرف جاتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس نے عہد کر لیا کہ اگلی بار اس کا پیچھا کروں گا۔ کچھ دنوں کے بعد گاؤں میں ایک بار پھر فوتگی ہو گئی۔ رات کے 1:30 بج رہے تھے اور ملازم اس کے انتظار میں بیٹھا تھا۔ اچانک اس کو ایک بار پھر عورت نظر آئی۔ وہ قبرستان کی طرف جا رہی تھی۔ ملازم نے سوچا آج اس کا پتہ لگا کر چھوڑوں گا کہ یہ قبرستان میں کیا کرنے چاہتی ہے۔ ملازم اٹھا اور اس عورت کے پیچھے جانے لگا۔ وہ عورت آگے چلتے چلتے قبرستان کے پاس جا کر رک گئی اور ملازم جھاڑیوں کے پیچھے جا کر چھپ گیا کہ کہیں وہ عورت دیکھ نہ لے۔ عورت نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر آگے چلنے لگی۔ ملازم تھوڑی دیر چپ رہا۔ اتنی دیر میں عورت نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ ملازم نکلا اور اس کے پیچھے جانے لگا، لیکن ادھر ادھر دیکھنے کے بعد اسے عورت کہیں نظر نہیں آئی۔ ملازم اب قبرستان کے اندر داخل ہو چکا تھا اور اس کو اب ڈر لگنے لگا تھا۔ اس نے سوچا کہ کہیں وہ چڑیل تو نہیں تھی۔ کافی دیر ادھر ادھر دیکھنے کے بعد اسے دور ایک قبر کے ساتھ سایہ نظر آیا، تو اس نے غور سے دیکھا تو وہاں پر عورت ہی بیٹھی تھی۔ اب ملازم قبروں کے درمیان چھپ چھپ کر آگے بڑھنے لگا جہاں وہ عورت بیٹھی تھی۔ جب ملازم بالکل قریب پہنچ گیا تو ایک دم کھڑا ہوا، تو وہاں پر دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ وہ عورت پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئی تھی۔ ملازم کو ڈر کے مارے پسینہ آ گیا اور خوف سے کانپنے لگا۔ ایک دم پیچھے آہٹ ہوئی تو ملازم نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو اس کے بالکل پیچھے وہی عورت کھڑی تھی۔ ملازم کے ڈر کے مارے چیخ نکل گئی۔ وہ ابھی سنبھلا ہی نہ تھا تو عورت نے اس کے اوپر چھرے سے حملہ کر دیا۔ ملازم پیچھے ہٹا، لیکن اتنی دیر میں چھرا اس کے پیٹ کو چیر چکا تھا۔ ملازم نیچے گر گیا۔ جیسے ہی وہ نیچے گرا تو عورت جھک کر اس کا خون پینے لگی۔ ملازم ابھی زندہ تھا، لیکن اس کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ عورت ہے، کوئی چڑیل نہیں ہے۔ ملازم نے عورت کا چہرہ دیکھنا چاہا، لیکن جیسے ہی عورت نے اپنا سر اٹھایا تو ملازم نے ڈر کے مارے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ عورت نے سمجھا کہ یہ مر چکا ہے، لیکن عورت نے دوبارہ چھری اٹھائی اور ملازم کو مارنا چاہی، لیکن ملازم نے اس کا چھری والا ہاتھ پکڑ لیا اور چھری عورت کے ہاتھ سے گر گئی۔ ملازم نے ساتھ پڑی ہوئی چھری کو اٹھایا اور اس کو عورت کو مارنا چاہا، لیکن وہ چھری عورت کے ہاتھ پر لگی۔ جیسے ہی وہ عورت کے ہاتھ پر لگی تو عورت بھاگنے لگی۔ ملازم نے اس کو پکڑنا چاہا، لیکن زیادہ خون بہنے کی وجہ سے ملازم بے ہوش ہو گیا۔ صبح گاؤں والے قبرستان کی طرف آئے کہ کہیں پھر کسی نے قبر کے ساتھ کوئی چھیڑخانی تو نہیں کی۔ تو جیسے ہی وہ قبرستان پہنچے
تو وہاں پر ان کو ملازم کی لاش نظر آئی۔ سب حیران ہو گئے، سارے گاؤں والے خوفزدہ ہو گئے کہ یہ کیسے ہوا۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ یہ سب کچھ ملازم کرتا تھا، کیونکہ ملازم کی لاش اس نئی قبر کے ساتھ ہی پڑی تھی اور مٹی بھی تھوڑی سی ہٹی ہوئی تھی۔ پورے گاؤں میں یہ خبر آگ کی طرح پھیل چکی تھی کہ ملازم قبروں میں سے مردے نکال کر کھاتا تھا۔ گاؤں والوں نے ملازم کو دفنا دیا، لیکن کچھ جوانوں نے، جن کا ملازم کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا، انہوں نے کہا ملازم ایک اچھا انسان تھا، ضرور اس نے مارا ہوگا جو قبر کے ساتھ چھیڑخانی کرتا ہے۔ گاؤں میں شام ہوتی سناٹا چھا جاتا، لوگ گھروں سے نکلتے ہوئے ڈرتے تھے۔ اب گاؤں کے کچھ سیانے لوگوں نے مشورہ کیا کہ 2-3 لڑکے رات کو قبرستان میں پہرا دیا کریں گے، لیکن یہ پہرا چھپ کر کریں گے تاکہ جو کوئی بھی ہو اسے خبر نہ ہو جائے اور وہ ہوشیار نہ ہو جائے۔ اب روز شام کے بعد گاؤں کے لڑکے قبرستان میں پہرا دیا کرتے۔ کئی مہینے گزرنے کے بعد کسی نے کوئی چیز نوٹ نہیں کی تھی۔ اب تو ان کو بھی یقین ہونے لگا تھا کہ یہ ملازم کے ہی کام تھے۔ پہرا دینے والے لڑکے بھی اب تھکنے لگے تھے، تو گاؤں کے بڑوں نے انہیں پہرا دینے سے اب روک دیا۔ آہستہ آہستہ لوگ معمول پر آ گئے تھے۔ اس واقعے کو کئی سال گزر گئے تھے۔ گاؤں والے اس واقعے کو بھول چکے تھے اور آہستہ آہستہ اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے تھے۔ کافی عرصے بعد سردیوں کے دن تھے، یک بستہ ہوائیں چل رہی تھیں۔ گاؤں میں فوتگی ہو گئی۔ جنازہ پڑھنے کے بعد اس کو دفنا دیا گیا اور شام ہوتے ہی سب اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ ایسے ہی رات کے 1-2 بجے کا ٹائم تھا۔ گاؤں کے بوڑھے اور جوان بیٹھک میں بیٹھے تھے۔ اکثر گاؤں کے لوگ بیٹھک لگاتے تھے جس میں بوڑھے اپنے پرانے وقتوں کے قصے سناتے تھے اور بچے انہیں غور سے سنتے تھے۔ آج بھی ایک ایسی بیٹھک لگا ہوا تھا جس میں لوگ اپنے مرے ہوئے پیاروں کو یاد کر رہے تھے۔ اچانک ان میں سے ملازم کا ایک قصہ آ گیا۔ سب چپ ہو گئے۔ قبروں کے ساتھ چھیڑخانی کی وجہ سے انہیں ملازم پر غصہ آ گیا، سوائے 3 لڑکوں کے جنہیں آج تک ملازم پر یقین تھا۔ ان تینوں نے کہا ملازم ایسا شخص نہیں تھا، بلکہ جو قبر کے ساتھ چھیڑخانی کرتا ہے ملازم کو بھی اسی نے ہی مارا ہے۔ وہ تینوں یہ بات کر کے باہر نکل آئے اور قبرستان کی طرف چل پڑے۔ جیسے ہی وہ قبرستان پہنچے تو ان کی نظر ایک نئی قبر پر پڑی۔ انہوں نے دیکھا کہ قبر کے ساتھ کوئی بیٹھا ہوا ہے، تو انہیں ملازم والی بات یاد آ گئی۔ ان تینوں نے سوچا کہ یہ جو کوئی بھی ہے آج اس کو جانے نہیں دیں گے۔ انہوں نے ہاتھوں میں ایک ایک پتھر اٹھایا اور عورت کی طرف چلنے لگے۔ جیسے ہی وہ قریب پہنچے تو عورت ایک دم کھڑی ہو گئی۔ اس کے ہاتھ میں چھری دیکھ کر وہ تینوں سمجھ گئے کہ ملازم کو بھی اسی نے مارا ہے۔ ان تینوں کو دیکھ کر عورت گھبرا گئی اور ایک طرف سے نکلنے کی کوشش کی۔ لڑکے اس کو پتھر مارنے لگے۔ عورت کے ہاتھ سے چھری گر گئی تو ان تینوں میں سے ایک لڑکے نے وہ چھری اٹھا لی۔ عورت چیختی ہوئی گاؤں کی طرف بھاگنے لگی۔ گاؤں میں بھگ دوڑ کی وجہ سے بیٹھک میں بیٹھے لوگ بھی باہر نکل آئے۔ اتنے میں وہ لڑکے اس عورت کے قریب پہنچ گئے اور جس کے ہاتھ میں چھری تھی اس نے عورت پر چھری سے حملہ کر دیا۔ عورت وہاں پر گر گئی اور تڑپنے لگی اور مر گئی۔ گاؤں میں خبر پھیلنے کی وجہ سے پورا گاؤں لاش کے گرد جمع ہو گیا۔ پورا گاؤں غصے میں تھا۔ وہ کہنے لگے یہ ہمارے پیاروں کا جسم کاٹ کر کھاتی تھی، ہم اس کو قبرستان میں دفن نہیں ہونے دیں گے۔ پھر گاؤں کے بزرگوں نے صلاح مشورے کے ساتھ اس لاش کو گھرانے میں پھینک دیا۔ یہ تھی آج کی چھوٹی سی کہانی۔ اگر آپ کو کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دو اور چینل کو سبسکرائب کر دو۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔